اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر ابو عبداللہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور سوال، اسلامی لباس کون سا ہے یا اسلامی لباس کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔ دوستو، نارملی جو ہم دیکھتے ہیں، مثلا میں پاکستان کی بات کروں گا یا پاکستان کی پہلے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں، مولوی، ان کا ایک حلیہ ہوتا ہے۔ نیچے شلوار ہوتی ہے، اوپر ایک قمیض ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے یا پگڑی ہوتی ہے، اور کئی مولویوں نے ادھر ایک کپڑا رکھا ہوتا ہے، اس کو پٹکا، پرنا، مختلف نام ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ اسلامی لباس ہے؟ اور جو پینٹ کوٹ پہن رہا ہے، ٹائی لگا رہا ہے، کیا وہ اسلامی لباس نہیں ہے؟ قرآن میں کسی قسم کا ذکر نہیں ہے کہ لباس کون سا ہونا چاہیے، کون سا اسلامی لباس، قرآن میں ذکر نہیں۔ قرآن میں ستر کے احکامات ہیں۔ ستر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مرد کا وہ کیسا لباس پہنے جس سے اس کا ستر جو ہے وہ ڈھک جائے، ڈھکا رہے۔ اس میں یہ حکم ہے کہ یہ بازو جو ہے یہ کونیوں تک منیمم ہونا چاہیے، اور جو نیچے والا جو بھی ہے، شلوار ہے، دھوتی ہے، چادر ہے، وہ گھٹنوں سے نیچے تک ہونی چاہیے۔ یہ ایک ستر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حج میں، عمرہ میں جب طواف کیا جاتا ہے تو ہم جو احرام باندھتے ہیں وہ اسی قسم کا آلموسٹ ہوتا ہے۔ دو چادریں ہوتی ہیں، ایک ہم اوپر ڈال لیتے ہیں، ایک نیچے باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ ستر ہے، اس کی تعریف قرآن کی روح سے۔ عورتوں کو لیے حکم یہ ہے کہ عورتیں پورا جسم ڈھانکیں ایک لوز کپڑے سے۔ لوز سے مطلب ہے کہ جس میں ان کے خد و خال، یا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کروز اور کٹس، نظر نہ آئیں، اور پوری طرح سے وہ انکلوڈنگ سر وغیرہ ڈھکا ہوا ہو۔ جو منہ ہے وہ منہ ڈھکنا میرے نزدیک قرآن کی جو میں نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے سورہ احزاب اور سورہ نور کی آیات میں، وہ کور کرنا نہیں ہے، چادر لینے کا حکم ہے۔ اور اگر کچھ لوگ برا نہ مانیں تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے ایرانی عورتوں کا جو دیکھا ہے، وہ صحیح ستر کی طرح عورتوں کا ستر ہے۔ وہ ایک لمبی سی چادر لیتی ہیں جس کو جلاب ہنہ قرآن نے کہا ہے سورہ نور وغیرہ میں، سورہ احزاب میں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ سار کور کر کے پورا جسم، ان کے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ان کے جسم کے خد و خال کیسے ہیں یا کس طرح۔ وہ کالی چادر ہوتی ہے کیونکہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، اس شیعوں کا۔ تو اس طرح ایک وہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں کوئی واضح تحقیقاتی چیز نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ریسرچ سے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک نیچے لمبا سا تہمد نما، جس کو چادر بھی کہتے ہیں، وہ ہوتا تھا۔ اوپر ایک لمبا سا کرتا ہوتا تھا جو ابھی بھی عربی پہنتے ہیں، اور اوپر ایک کپڑا ہوتا تھا جس کو مطلب پگڑی کی طرح لپیٹا ہوتا تھا۔ اچھا، یہ حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صحابہ کا نہیں تھا، یہ جتنے اہل قریش کے سردار تھے یا کھاتے پیتے لوگ تھے، ان سب کا یہی ہوتا تھا۔ یعنی جو حلیہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تھے، وہی لباس باقی قریش کے جو مشرک لوگ ہوتے تھے ان کا بھی وہی لباس ہوتا تھا۔ ہاں، آپ نے وہ مسلمانوں کو منع کیا کہ وہ نیچے اپنی چادر وغیرہ کے یا جو بھی پہنتے تھے نیچے، اس کو لٹکائیں نہیں لمبا، کیونکہ یہ اس زمانے کے جو قریشان مکہ کے سردار تھے وہ کرتے تھے تکبر کے لیے۔ ان کی پگڑیوں کے لڑ بھی لمبے لمبے ہوتے تھے، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ مطلب، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تکبر میں کوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ راجے مہاراجوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو دلہنوں نے اتنے لمبے کپڑے پہن، وہ پیچھے کئی کپڑا وہ اٹھائے ہوتے ہیں، لڑکے یا عورتیں یا مرد یا باپ۔ اب رہی بات ٹوپی کی، ٹوپی اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ جو آج کل مولوی حضرات، ٹریڈیشنل لوگ ٹوپی پہنتے ہیں، ٹوپی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی، نہ کبھی یہ لباس کا حصہ تھی۔
یہ ٹوپی ایک کلچرل چیز ہے. یہ مختلف ممالکوں میں مختلف لوگ جو ہیں ان کی عورتیں گھروں میں سیتی تھیں. یہ بازاروں میں نہیں ملتی تھیں. وہ ایک ٹپیکل عجیب کوئی سندھی ٹائپ، کوئی مطلب ٹرکش ٹوپی ہوتی تھی لمبی سی اونچی سی. اسی طرح مختلف معاشرت میں مختلف قسم کی وہ سر ڈھانکنا ضروری ہوتا تھا. مقصد کیا تھا؟ کلچر یہ تھا کہ سر کو ڈھانپنا ہے. پگڑیاں بھی ہوتی تھیں. وہ پنجاب میں جو چودھری لوگ تھے وہ لمبے لمبے ترے نکالتے تھے، تو اس طرح کر کے. لیکن یہ دین کا حصہ نہیں تھا. ٹوپی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا، میرے نانا جی گرینڈ فادر حج پہ گئے، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، تو اس وقت وہ ٹوپیاں لے کے آئے جو جالی والی ٹائپ ہوتی ہیں. تو پتہ چلا کہ چین نے مکہ میں اور مدینہ میں، چین ایک تجارتی ملک ہے، تجارت کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ ٹوپی ایجاد کی، نٹ والی ٹوپی. تو وہ ٹوپی مسلمانوں کے مذہبی لباس کا حصہ بن گئی. اور بڑے بڑے اسکالر جو ہیں وہ ٹوپیاں پہنتے ہیں. میں یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ذکر کروں گا جو بہت بڑے عالم دین ہیں، ماشاء اللہ، اللہ ان کو حیات رکھے. بے تحاشا لوگ انہوں نے مسلمان کیے، اب وہ بھی ٹوپی پہنتے ہیں. اچھا، اب یہ سمبل بن گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ٹوپی پہنتا. انڈیا میں بھی لوگ ٹوپیاں پہنتے ہیں، امریکہ میں بھی، عرب میں بھی. عرب کہہ رہا ہوں، اس میں عرب تو نہیں پہنتے ٹوپی، وہ جو ہوتا ہے یورپ میں بھی. مطلب اب پہچان مسلمان کی یہ ہے کہ نیچے داڑھی ہے اور اوپر ٹوپی ہے. تو ٹوپی دین کا لباس نہیں ہے، اسلامی لباس کا حصہ نہیں ہے. یہ چائنیز نے ایجاد کی تھی، میرا خیال ہے 60 کے زمانے کی بات ہے، بٹ ایم ناٹ شیور. تو یہ 60 کے قریب انہوں نے بنا کے سعودی عرب میں کی، اور وہاں سے لوگ جب حج کرنے گئے وہ لے کے آئے، تو اب وہ حصہ بن گئی. تو دین اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں کوئی ٹپیکل لباس نہیں ہے کہ جی یہ اسلامی لباس ہے. اگر ہم کہنا ہی چاہیں کوئی اسلامی لباس، تو حج اور عمرہ کے درمیان جو ہم احرام باندھتے ہیں، اور وہ دینی لباس ہے جس میں سر بھی نہیں ڈھانکنا اور اپنے چہرہ بھی کھلا رکھنا ہے. دو چادریں ہیں مرد عورت کی. تو کوئی دن یہ شلوار قمیض جو ہے یہ افغانستان سے آئی ہے. ہندوستان میں جو مسلمان تھے، ہندوستان میں مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی اوپر کرتا پہنتے تھے، نیچے پجامہ پہنتے تھے. کچھ علاقوں میں کھلے پجامے ہوتے تھے، کچھ میں چوڑی دار تنگ پجامے ہوتے تھے. وہ ابھی بھی بھارت کا بدبخت مودی پہنتا ہے چوڑی دار. تو پھر جب پاکستان بنا تو پھر اب نیا ملک تھا، اب یہاں کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ تو یہاں کا ایک لباس بنایا گیا کہ جس میں اوپر کرتا تو نیچے شلوار. جو شلوار پٹھانوں کی تھی وہ اور طرح کی ہے، وہ ذرا بہت ہی زیادہ کپڑا لگتا ہے اور لپیٹی ہوتی ہے. اور بلوچستان کے ہمارے علاقوں میں بھی، اور خیبر پختونخوا میں، لیکن نارملی ایک شلوار. تو شلوار قمیض یہ لباس بن گیا، جو کہ ضیاء الحق صاحب نے بھی مینڈیٹری قرار دے دیا بیوروکریٹس کے لیے بھی. ہمارے جو میڈیکل کے پروفیسر تھے جو ہر وقت سوٹڈ بوٹڈ رہنے کے عادی تھے، ٹائی کوٹ، یہ انہوں نے بھی شلوار قمیض اور واسکٹ پہننی شروع کر دی. تو اسلام میں کوئی پرسکرائبڈ لباس نہیں ہے. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.